303 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جاتے، اسی طرح جب آپ اپنے آخری حج میں حج کے لیے تشریف لے گئے تو جلحلیفہ میں اس ببول کے پیڑ کے نیچے پڑاو کرتے جہاں اب مسجد جلحلیفہ ہے، اور جب آپ جہاد، حج یا عمرے سے مدینہ واپس آتے اور اس راستے سے گزرتے تو عقیق کی وادی کے نچلے حصے میں اترتے، جب وہاں سے اوپر چڑھتے تو اپنی اونٹنی کو بتھا کے مقام میں بٹھاتے جو وادی کے مشرقی پوروی کنارے پر ہے، اور آخر رات میں وہیں آرام فرماتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ جگہ اس مسجد کے پاس نہیں جو پتھروں پر بنی ہے، اور نہ ہی اس ٹیلے پر جس پر مسجد ہے، بلکہ اس جگہ ایک گہرا نالا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر کچھ ریت کے ٹیلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نماز پڑھتے تھے، راوی کہتا ہے، لیکن اب نالے کی رو پانی کے بہاو نے وہاں کنکریاں بچھا دی ہیں اور اس مقام کو چھپا دیا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فائدے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان جگہوں پر برکت اور پیروی کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر کام اور ہر نقش قدم ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب ہے، مگر نبیوں کی برکتوں کے نام سے جو کمی اور زیادتی کی جاتی ہے وہ بھی حد درجہ برائی کے لائق ہے، جیسا کہ بعض لوگ آپ کے پیشاب اور پاخانہ کو بھی پاک کہتے ہیں، اور ان حدیثوں میں جن مسجدوں کا ذکر ہے ان میں سے اکثر لاپتہ ہو چکی ہیں، اس کے وہ پیڑ اور نشانات بھی ختم ہو چکے ہیں، صرف مسجد جلحلیفہ کی پہچان ہو سکتی ہے، باقی رہے نام اللہ کا۔